إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صدق اللہ العلی العظیم. اب اس کے لفظ کے جو معنی ہیں وہ ہے تحقیق اللہ نہیں حیا فرماتا یہ کہ بیان فرما دے کہاوت کوئی سی مچھر پس وہ جو اوپر ہے اس کے بس لیکن وہ جو کہ ایمان لائے بس جانتے ہیں تحقیق وہ سچی ہے طرف سے رب ان کے اور لیکن وہ جو کہ کافر ہوئے بس کہتے ہیں کیا وہ جو ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس کہاوت کے گمراہ فرماتا ہے ساتھ اس کے بہت کو اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت کو. تو یہ جو ہے لفظی معنی ہوئی. اب اس کے جو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرما دے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصد ہے اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت دیتا ہے. اب اس آیت کا جو تعلق ہے اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے ثابت فرمائی گئی اور اس سے ماننے کی جزا اور نہ ماننے کی سزا کا ذکر فرما کر اس پر ایمان لانے کی رغبت دی گئی. اب ان شبہات کو دور فرمایا جا رہا ہے جو کہ کفار قرآن پاک پر کرتے تھے جن کی وجہ سے وہ قرآن کو کتاب اللہ نہ مانتے تھے کیونکہ کسی شے کے ثبوت کے لیے جس طرح دلائل کی ضرورت ہے اسی طرح مخالفین کی شبہات کے جوابات کی بھی. دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت نیک مومنوں کے لیے ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو قرآن کریم کی ہر بات کو بنا چوں چرا تسلیم کر لیں یعنی بنا کوئی شک و شبہ کے جو ہے وہ قرآن پاک کی ہر بات کو تسلیم کر لیں. اب شان نزول اس آیت کا کب ہوا تھا جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی یعنی کمپیئر کیا گیا تو یہود نے کہا کہ اگر قرآن کریم خدا کتاب ہو تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر خدا کی شان کے خلاف ہے. ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی جب بتوں کو توڑنے والی بات آئی تو وہاں پہ مکڑی کے جالے کی جو ہے نا مثال پیش کی گئی اس سے تو وہ مکڑی کی جب بات آئی تو مکڑی کی بات سن کے بولنے لگے کہ بھئی اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بولے اتنی حقیر چیزیں جو ہے نا اس کا ذکر نہیں ہوتا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور تاریکیوں اور گرج اور بجلی سے یعنی تشبیہ دی گئی تھی تو منافقین نے تانا دیا کہ اتنی بڑی عظمت والے رب کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پڑی یہ خدائی کتاب نہیں ہے. یعنی جب وہ اس سے پہلے جو آیت ہم پڑھے تھے جہاں پہ تیز بارش بجلی اور کڑک کی جو بات ہوئی تھی تو وہاں پر بھی ان کے یہود کے بہت سارے علماء بولے کہ بھائی اتنے بڑے اللہ کو بولے ایسی چھوٹی چیزوں کی کیا ضرورت ہے مثال دینے کی بولے یقیناً یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تانا مشرکین دیا کرتے تھے اس موقع سے یہ آیت آئی. شان نزول کی یہ سب صورتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں جب ایسے واہیہ شبہات کر چکے تب ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری کیونکہ یہ تینوں جماعتیں بلکہ سارے کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے میں متفق تھے یعنی آپ کو تکلیف دینے میں متفق تھے سب مل کے جو ہے تکلیف دیا کرتے تھے. سورہ بقرہ کے شروع سے اب تک ان تینوں جماعتوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے. ان اللہ لا یستحی حیا سے بنا ہے جس کے معنی ہے شرم و غیرت. جب بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس رکاوٹ کا نام حیا ہے. یعنی کوئی چیز کرنے سے آپ کے اندر جو نا شرم آتی ہے آپ کو آپ کے دل میں اور وہ کام سے رک جاتے ہیں تو اس کو حیا کہتے ہیں. یہ ایک درمیانی حالت ہے. اس کے نیچے ہے خجالت یعنی شرمندگی اور اس کے اوپر ہے وقاحت جس کے معنی بے غیرتی یعنی بے شرمی. تو کیا پتا چلا حیا جو ہے وہ درمیانی حالت اور جو ہے نا شرمندگی اس کے نیچے والی حالت ہے اور بے غیرتی اس کے اوپر والی حالت ہے. ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں. حیا جب آتی ہے تو وہ کام اب نہیں کرتے رک جاتے اس سے. اور خجالت میں کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے یعنی کوئی ایسا کام آپ کر دیتے ہیں جس سے شرمندگی ہو جاتی ہے اس انسان کو تو اس کو خجالت کہا گیا.
وقاحت میں بے غیرتی کے کام پر دلیری اور جرت کرتا ہے، یعنی وہ ایسی کیفیت ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا شرمندگی آتی ہے نا، حیا آتی ہے، وہ کرتا جاتا ہو، بے غیرتی کے مانند جو ہے نا اس کام کو کرتا جائے گا۔ حیا اور غضب اور رحمت وغیرہ کے حقیقی معنی سے رب تعالیٰ پاک ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے رب تعالیٰ پاک ہے کیونکہ یہ دل کی صفتیں ہیں اور دل جسموں میں ہوتا ہے، لہٰذا حق تعالیٰ پر جہاں کہیں الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہاں ان کا نتیجہ مراد ہوگا۔ مثلا حیا کا نتیجہ ہے کام چھوڑ دینا، غضب کا نتیجہ ہے بدلہ لینا، رحمت کا نتیجہ ہے نفع پہنچانا۔ حق تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کے یہی معنی مراد ہیں، یعنی جہاں پر بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو ڈائریکٹ میننگ نہیں لیا جائے گا، اس کا آؤٹ کم لیا جائے گا کہ بھائی حیا سے مطلب کیا ہے کہ بھائی چھوڑ دینا، وہ کام نہیں کرنا۔ غضب کا نتیجہ کیا نکلے گا، بولے جو ہے نا مثال کے طور پہ بدلہ لے لینا، یا جو ہے نا عذاب ہو جانا، یا کچھ بھی ایسا ہو جانا وہ لے لیں گے۔ اور ویسے ہی جو ہے رحمت کا نتیجہ ہم کیا لیں گے، فائدہ پہنچانا، اللہ کی رحمت ہو گئی، فائدہ پہنچ گیا مثال کے طور پر۔ لیکن جب یہ کوئی انسان کے لیے استعمال ہوگا تو ڈائریکٹ اس کے معنی لیے جائیں گے، حیا کے معنی حیا لیا جائے گا، غضب کے معنی غضب لیا جائے گا، رحمت کے معنی رحمت لیا جائے گا۔ حیا نہ فرمانے کے معنی ہیں ان مثالوں کو نہ چھوڑنا۔ حیا نہ فرمانا، اگر بولے حیا نہیں فرمانا مطلب کیا ہے کہ ان مثالوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان مثالوں سے حیا نہیں ہے۔ این یضرب ضربن سے بنا ہے جس کے معنی ہے مارنا، چلنا، مثال بیان کرنا، یہاں تیسرے معنی مراد ہیں۔ یہاں پر تیسرے یعنی تین معنی اس کے نکلتے ہیں، جیسا کہ چلنا، مثال بیان کرنا اور جو ہے نا مارنا۔ تو مثال بیان کرنے کے معنی یہاں نکلیں گے اس آیت میں۔ مثلا اس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مثل اس کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب و غریب موقع پر بولی جائے، یعنی کوئی بات سمجھانے کے لیے کوئی عجیب و غریب بات کی جائے یا کوئی بات پیش کی جائے تو اس کو ہم مثال کہیں گے۔ ماں یہ لفظ تنکیریہ ہے جس کی وجہ سے مثلا کا ابہام اور بھی زیادہ ہو گیا۔ مثلا کے معنی کہاوت اور مثلا ماں کے معنی ہے کوئی سی کہاوت، یعنی کوئی بھی کہاوت۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کہاوت سے حیا نہیں فرماتا، یعنی کوئی بھی مثال پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ کو عیب نہیں، حیا نہیں ہے۔ بعوضہ یعنی باز سے بنا ہے جس کے معنی ہے ٹکڑا، چیز کے حصے کو اسی لیے باز کہتے ہیں کہ وہ کل کا ایک ٹکڑا ہے، چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ اس حقارت کے لحاظ سے مچھر کو بعوض کہا گیا چونکہ یہ بہت چھوٹا جانور ہے، یا اس لیے کہ مچھر گویا مکھی کا ٹکڑا ہے۔ فما فوقہا اس کے معنی ہے مچھر سے اوپر کی چیزیں۔ اس اوپر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس لفظ سے مچھر سے بڑی چیزیں مراد ہیں جیسے کہ مکڑی وغیرہ، تو آیت کے معنی ہوئے کہ حق تعالیٰ مچھر اور اس سے بڑی چیزیں جیسے مکھی مکڑی وغیرہ کی کہاوت سے شرم نہیں فرماتا۔ دوسرے یہ کہ مچھر سے بھی بڑھ کر حقیر چیز مراد ہو، یعنی جو چیزیں کہ مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوں، تب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر اور اس سے بھی کم تر چیزوں کی کہاوت سے حیا نہیں فرماتا، یعنی کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، اس کی بھی جو ہے نا یعنی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ مچھر وغیرہ میں چند عجیب خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کر مر جاتا ہے، اکثر ہوتا نا، جیسے کاٹ دیا خون پی رہا تو اڑنے نہیں آتا، آپ آسانی سے مار دیتے۔ اسی طرح دنیا دار مصیبت میں رب کو یاد کرتا ہے اور عیش میں رب کو بھول جاتا ہے۔ جب مصیبت آئی پریشانی آئی تو اللہ اللہ، اور جب مصیبت ٹل گئی بولے عیش و عشرت میں آ گئے تو اس وقت جو ہے نا رب کو بھول گئے۔ دوسرا یہ کہ چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہے، بے شک، کیونکہ بڑی چیز میں تو کچھ لگانا بنانا آسان ہے، لیکن چھوٹی چیز میں وہ سب رکھنا، وہ سب بنانا، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی میں ہیں۔ چنانچہ مچھر میں ہاتھی کے سارے اعضاء موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کی سونڈ بھی ہے، بلکہ دو پر اور زیادہ ہیں۔ نیز انسان بڑی چیز کا اچھی طرح فوٹو کھینچ کر دیکھ سکتا، مچھر وغیرہ کا صحیح فوٹو جس میں کہ اس کے سارے اعضاء موجود ہو جائیں ناممکن ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ناممکن تھا۔ ریسنٹلی دیکھیں نا، تھوڑے دن پہلے مچھر کی فوٹو آ گئی تو بولے کہ اس میں تو بہت ساری آنکھ ہیں، بہت سارے جو ہے نا اس کے سونٹ ہیں، بولے بہت سارے اس کے جو ہے نا پیر اور ہاتھ ہیں، تو یعنی وہ تو اللہ کا کرامات ہے نا، اتنی چھوٹی چیز میں اتنا سب کچھ بنانا، اتنا سب کچھ رکھنا، یہ آسان بات تھوڑی ہے۔ تیسرا یہ کہ مچھر ہاتھی کو مار ڈالتا ہے لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا، یہ حقیقت ہے۔ مچھر اگر یہ سوٹ میں گھس جائے تو اسے مار بھی دے گا، لیکن ہاتھی جو ہے نا اتنا بڑا ہو کہ مچھر کو نہیں مار سکتا۔ چوتھا یہ کہ مچھر بہادر اور دلیر ہے، کہ شیر، ہاتھی اور سانپ وغیرہ قوی جانور انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہ کر اور آواز دے کر انسان کو کاٹے، جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے بڑا کام لے لے۔ اللہ اکبر، غور تو کرو، بولتے نا ہی بنبناتے ہوئے آگے کاٹتا آپ بے دھڑک، تو اس کی دلیری کا تو اندازہ لگائیے۔ اگر مچھر سی بہادری شیر اور سانپ میں ہوتی
تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا، حقیقت ہے۔ اگر ان میں وہ دلیری آ گئی تو پھر کون زندہ بچے گا بھائی؟ پانچواں یہ کہ بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز ہوئے کہ اس کے دفاع کرنے کی سدھا تدبیریں کی کرتے رہے، یعنی اس کو ختم کرنے کی بہت سی کوششیں کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا آج تک، مگر اس سے امن نہیں ملتا۔ نمرود جیسے جاویر بادشاہ کو ایک مچھر نے اتنے جوتے لگوائے کہ اس کی خدائی کا نشہ دور ہو گیا، اور آخر کار مچھر ہی نے اس کو ہلاک کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک مچھر کی مار برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے سانپ بچھو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حقیقت ہے۔ ایک مچھر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو بولے دوزخ میں، دوزخ کے جو عذاب رکھے ہیں، بولے وہ کیسے برداشت کرو گے؟ سلطان مامون رشید جو ہے نا، خطبہ پڑھ رہا تھا تو ایک مچھر آ کے اس کی آنکھ پہ بیٹھ گیا، بار بار اڑایا، مگر وہ دفع نہ ہوا۔ آخر کار سلطان کو خطبہ چھوڑنا پڑا اور کہنے لگا کہ خدا نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ حضرت مولانا ابو بزیل بصری نے فرمایا کہ مچھر اس لیے پیدا ہوا تاکہ اس سے بڑے بڑے جابر بادشاہ مجبور ہو کر رب کی قہاری معلوم کریں۔ چھوٹے یہ کہ بڑی چیزوں کے راز و اسرار معلوم کرنا آسان، لیکن چھوٹی چیزوں کے مشکل۔ یعنی اب جب مامون رشید خطبہ دے رہا تھا تو ایک مچھر آ کے بہت تنگ کرنے لگا، اس کی آنکھ پہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، اللہ کی حکمت تھی اس میں، خطبہ چھوڑنا پڑا اور بولنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں بنائے آخر کار؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لیے بنائے کہ چاہے کتنے ہی بڑے تم بادشاہ ہو جاؤ، تم کو تمہاری جو ہے نا جگہ بتانے کے لیے مچھر کافی ہے کہ تم بہت حقیر ہو، اور اللہ جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے جو ہے نا بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جاننا، اس کے راز معلوم کرنا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن بالکل تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے راز جاننا، اس کے بارے میں معلوم کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر اما میں شرط کے معنی ہے، اس لیے اس کے جواب میں فے آتی ہے اور اس کا کلام کی تاکید ہو جاتی ہے۔ ریدٌ ذہبن اور اما ریدٌ فذہب میں دوسرا اجملہ زائد تاکید والا، یعنی جہاں پر بھی فا آ گیا ماں سے پہلے، اما سے پہلے فا آ گیا تو وہاں پہ تاکید بڑی ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ اما بولیں گے تو زیادہ تاکید ہے اس میں، اما بولیں گے کم تاکید ہے اس میں۔ آمنو اسے یا وہ لوگ مراد ہیں جو اس وقت ایمان لا چکے، یا وہ جو علم الہی میں مومن ہیں، اگرچہ بظاہر ابھی کافر ہوں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو ایمان لا چکے ہیں اور ان مثالوں کو حق جانتے ہیں، اور یا یہ کہ وہ عالم علم الہی میں مومن ہیں جو عنقریب جان لیں گے کہ یہ حق ہے۔ یعنی دونوں یہاں پر، یعنی آمنو جو بولا گیا ہے دو طرح کے، دونوں پر بھی اشارہ ہو سکتا کہ اس وقت جو مومن سارے موجود تھے ان کی طرف اشارہ ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کہ آج وہ کافر ہے، آج وہ ظاہر نہیں، کہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں ایمان لا لے، وہ ان کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، حق کے چند معنی ہیں، صحیح، ثابت، واجب۔ یہاں پہلے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مثالیں بالکل صحیح ہیں، یا یہ مثالیں ایسی مضبوط ہے کہ جن کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل بولتے ہیں ایک دم حق بات ہے بھائی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ حق اور صدق میں یہ فرق ہے کہ صدق یعنی سچ وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور حق صحیح وہ ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! یعنی سچ اور حق میں فرق سمجھایا جا رہا ہے۔ سچ کیا ہوتا کہ بھئی کچھ واقعہ ہو گیا تو بولے ایسا ہوا تھا، یہ سچا ہے، لیکن حق کسے کہتے ہیں کہ حق کے مطابق وہ چیز ہوتی کہ بھئی ابر آیا تو بولے پانی پڑنا حق ہے، میں پانی پڑ سکتا، مثال کے طور، سورج نکل گیا تو بولے روشنی آ سکتی ہے، یہ حق ہے، رات ہو گئی تو بولے اب یہ سورج نہیں آ سکتا، یہ حق ہے، مثال کے طور۔ من ربہم، اس سے معلوم ہوا کہ مومنین ان جیسی مثالوں کی وجہ سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب مچھر وغیرہ کو پیدا کرنا عیب نہیں تو ان کی مثال دینا کیوں عیب ہوگا، بلکہ یہ تو عین حکمت ہے، کیونکہ چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی سے اور بڑی کی سی ہی دی جاتی ہے، بڑی کی مثال بڑی سے دی جاتی ہے، چونکہ مومن افضل ہے اور کافر ادنا، لہٰذا یہاں مومنوں کی صفات کا ذکر پہلے ہوا، کفار کے عیب کا ذکر بعد میں آگے، چونکہ صرف گمراہوں کی تفصیل مذکور ہے۔ تو بولے بڑے کی مثال بڑے سے دی جاتی، چھوٹے کی چھوٹے سے، لیکن کافر اور منافق وغیرہ جو ہے نا وہ حقیر ہے چھوٹے ایمان والوں کے ساتھ، اس لیے ان کے لیے مثال صحیح ہے۔ وما یضل بہ، الگ مومنوں کو ان کے تقابل سے جانا گیا، اس لیے وہاں گمراہوں کا ذکر پہلے ہے، ہدایت والوں کا بعد میں، کہ فرمایا ترتیب کی تبدیلی میں یہ حکمت ہے، گمراہی ہماری اصلی حالت ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ذرا غور سے سنیں کہ بھئی پہلے گمراہی کا ذکر کیوں ہوا، کیونکہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ گمراہی ہماری اصلی حالت، ہدایت محض عارضی بعطائے رب، اگر رب تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، عطا کر دیا تو ہم راہ پہ آ جاتے ہیں، یعنی ہدایت پر آ جاتے ہیں، ورنہ ہماری اصل جو ہے بار بار ہم گمراہی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! لہٰذا گمراہی کا ذکر پہلے، جیسے تاریکی ازل ہے، نور عارضی، موت اصل ہے، زندگی عارضی، اسی لیے رب نے ظلمت کو نور سے پہلے، موت کو حیات سے پہلے ذکر کیا، کہ فرمایا الظلمات والنور، اور فرمایا خلق الموت والحیات، نیز دنیا میں گمراہ زیادہ ہیں، ہدایت پر کم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو لہٰذا اگر ہم ہدایت پر ہیں تو سدا سدا کروڑ اللہ کا شکر ہے،
لہذا گمراہی کا ذکر پہلے ہوا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، صحیح یہ ہے کہ کفرو سے یہود، مشرکین، منافقین سب مراد ہیں، کیونکہ سب ہی کا یہ اعتراض تھا۔ فَيَقُولُونَ، یہ لفظ یا تو حال کے معنی ہیں یا استقبال کے، یا دونوں کے بطریق عموم مشترک۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ کفار یہ اعتراض کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، یعنی آج بھی کرنا اور کرتے رہیں گے، لہٰذا یہ غیب کی خبر ہے، اس کی سچائی اب تک ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ عیسائی وغیرہ اب بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ بے شک آج بھی اعتراض ہو رہا، جو اعتراض اس دور میں ہوا وہ آج بھی ہو رہا اور ہوتا رہے گا۔ ماذا، ما استفائی معنی استفائیہ میں اور ذلذی کے معنی میں ہے، یعنی وہ کون سی حکمت ہے، یعنی وہ کون سی حکمت ہے۔ اراد اللہ بہذا مثلا، یہ حاضہ حقارت کے لیے ہے، یعنی ان جیسی حقیر مثالوں سے خدا نے کیا ارادہ کیا۔ یذل بھی، یہ کفار کے سوال کا جواب ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ان حقیر مثالوں سے کیا چاہتا ہے، تو جواب دیا گیا کہ یہ مثال کفر اور ایمان کی کسوٹی ہے، جس سے مومن اور کافر کی پہچان ہو گئی۔ یعنی ایسی مثال دے کر جو ہے نا کافر اور مسلمان میں فرق پیدا ہو گیا وہاں پہ، یعنی آیت کسوٹی بن گئی مثال۔ کافروں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیا، اس طرح کہ ان کی گمراہی اور زیادہ کر دیا، ورنہ وہ گمراہ تو پہلے ہی تھے۔ جیسے بارش گندے پانی گندے نالے پر پڑی تو اس گندگی کو پھیلا دیتی ہے، کیونکہ ان مثالوں پر بفضل تعالیٰ کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا، اور نہ کوئی ان کی بنا پر مرتد ہوا، یا ان مثالوں کے ذریعے منافق و مخلص ضعیف اعتقاد پختہ مومن میں فرق ہو گیا کہ منافقوں نے ان پر اعتراض کیا، ضعیفہ ان اعتراض کی وجہ سے تذبذب میں پڑ گئے، مگر مخلص نے نہ اعتراض کیا نہ اعتراضات سنے اور مومنوں کو ہدایت دے دی۔ یعنی یہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ جو بھی آیتیں یہ آئی ہے ایسا فرق ڈال دی کہ منافق کافر وغیرہ تو الگ ہو گئے مسلمانوں سے، لیکن جو ضعیف اعتقاد والے تھے وہ بھی جو ہے نا تذبذب یعنی ڈاؤٹ میں پڑ گئے، لیکن جو پکے تھے ایمان پر، جن کا عقیدہ پکا تھا، وہ ان مثال سے ان کا ایمان اور پکا ہو گیا۔ گمراہ کرنے کے معنی وہی ہیں جو ہم ختم اللہ کی آیت میں بیان کر چکے۔ کثیرن، یہاں کثیر بہت تھوڑوں کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اس کے ذریعے بہترے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہترے ہدایت پا جاتے ہیں۔ کثیرہ کی معنی ہے کہ بہت سارے اس میں گمراہ ہو گئے جو کمزور عقیدے والے تھے، اور جو پختہ تھے ان کا عقیدہ اور پختہ ہو گیا۔ تو یہدی بھی کثیرہ، یہدی سے مراد یا تو ہدایت دینا ہے یا ہدایت پر قائم رکھنا، اور یا ہدایت کو کامل بنانا، یعنی ان مثالوں سے بہتوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور بہت ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اور بہتوں کی ہدایت کامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس مثال سے جن کو ہدایت نہیں ملی ان کو ہدایت مل گئی، اور بہتوں کو جو ہے نا ہدایت پہ قائم کر دی ہے مثال، اور بہتوں کو جو ہے نا کامل کر دیا ان کے عقیدے میں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی ہدایت کامل ہو گئی۔ تو خلاصہ تفسیر کا یہ ہوا کہ جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی اور کفار نے مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے، پھر بھی ان سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے نامور علماء فضلہ کی کمیٹیاں ہوئیں، مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہ بنا سکے۔ ہاں، مسلمہ کذاب نے کچھ صورتیں بنائیں، مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے ہی ان کا قہقہ اڑا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہ آئی، تو کفار کو تو اور کچھ نہ بن پڑا۔ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن شریف خدائی کلام ہو تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں سے مثال کیوں دی جاتی؟ اتنی بڑی ذات اور ایسی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے۔ خدا تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ چھوٹی چیزوں کی مثال سے کچھ شرم نہیں فرماتا، کیونکہ مثال سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ معقول چیز محسوس بن کر ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے اور اس کے ذریعے مضمون کو دل قبول کر لے۔ یعنی کوئی بھی بات مضمون، یعنی کوئی بھی کانسیپٹ یا کوئی بھی بات سمجھاتے ہوئے اگر کوئی ایسی مثال دی جائے، چاہے وہ چھوٹی چیز کی ہو چاہے بڑی چیز کی ہو، لیکن مضمون سمجھ میں آ جائے، لوگ اس کو سمجھ سکیں، ان کے دلوں کو تسلیم کر لیں، تب جو ہے نا پھر وہ فائدہ مند چیز ہے۔ کسی چیز کا جیسے حال ہوگا اسی قسم کی چیز اس کی مثال دی جائے گی، بڑی چیز کی مثال بڑی اور حقیر چیز کی مثال حقیر سے۔ اس پر اعتراض کرنا محض غلط اور بیجا ہے، بلکہ یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثال اصل کے مطابق ہو۔ حقیر چیزوں کی مثال چھوڑ دینا اور ان کو بغیر مثال لانا ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ مثال اقوال کا چراغ ہے، چراغ خواہ سونے کا ہو خواہ مٹی کا، روشنی میں فرق نہیں رکھتا۔ یعنی کوئی بھی مثال سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جائے، چاہے وہ بڑی ہو چھوٹی ہو، اگر وہ کانسیپٹ کو سمجھا رہی ہے تو صحیح مثال ہے۔ اسی طرح چراغ چاہے سونے کا جلا لو یا مٹی کا جلا لو، روشنی تو ایک سی رہے گی۔ ہاں، فحش وہ گندی باتیں، جھوٹی خبریں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، یعنی فحش کلامی، جھوٹی باتیں،
گندگی کی باتیں، یہ سب سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اس لیے قرآن کریم دونوں سے پاک ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ کو کہیں پر بھی فحش کلامی یا جھوٹی بات نہیں ملے گی۔ اے کافرو، تم جو کہتے ہو کہ ان معمولی مثالوں سے مقصد کیا ہے، تو اصلی مقصد جو تھا وہ بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ بے ایمانوں کی بے ایمانی اور ایمانداروں کے ایمان ان مثالوں کو سن کر اور بڑھ گئے۔ جو بے ایمان تھے ان کی بے ایمانی اور بڑھ گئی، اور جو ایمان والے تھے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ مثالیں اس پانی کی طرح ہیں جو کھارے زمین میں پہنچ کر کانٹے وغیرہ اور عمدہ زمین میں گلاب و چمیلی وغیرہ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسی زمین، جیسے تمہارے دل کی زمین، جیسے تمہارے قلب کی زمین، ویسے پہ بارش جو ہے نا، قرآن پاک کی جو بارش ہوگی تو اثر ویسا پیدا ہوگا۔ اگر تمہارا قلب جو ہے نا وہ کھارا اگر نہ ہو، وہ ایمان میں پختہ ہو، تو پھر وہاں گلاب و چمیلی نے خوشبو مہکے گی اس بارش سے، قرآن پاک کی بارش جو ہو رہی ہے اس سے۔ اور اگر تمہارے دل میں جو ہے نا وہ بات نہیں رہی، وہاں پر جو ہے نا تمہارا قلب جو ہے نا کھاری زمین رہی، تو پھر وہاں کانٹے دار درخت اٹھیں گے۔ یعنی ایمان اگر پختہ نہیں ہوا تو پھر وہاں پر کانٹے دار درخت اٹھیں گے۔ بارش تو ایک ہی ہے مگر مختلف زمینوں میں مختلف اثر کرتی ہے، اسی طرح مثالیں ایک ہی ہے مگر مسلمانوں کے دلوں پر پہنچ کر اور اثر کرتی ہیں اور کفار کے قلب پر اور۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو وہم اور بے جا شکوک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلوں سے نہیں ملتی بلکہ حق تعالیٰ کے فضل سے۔ بے شک یعنی ہدایت کا ملنا، ہمارے دلوں کا پاک ہونا، ہمارے دل میں ہدایت داخل ہونا، یہ سوائے اللہ کی عطا، اللہ کے فضل سے اور کوئی چیز سے نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اگر ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق و حرام پہ جو ہے نا لحاظ کر سکتے ہیں اس دور میں، جو ہے نا اللہ کے کلام سے ہم سن کے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو سمجھ لو آپ خوش نصیب ہیں۔ جتنا شکر ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ کے دل میں شک پیدا کر دے گی اور آپ کا ایمان غارت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے یہ کہ بری چیزوں کا جاننا اور اس کا ذکر کرنا برا ہے نہیں، ہاں فحش طریقے سے بیان کرنا برا ہے۔ اس سے ایک جماعت کے حضرات کا یہ اعتراض بھی اڑ گیا کہ حضور علیہ السلام سے شیطان کا علم زیادہ ہے، معاذ اللہ، کیونکہ شیطان بری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور حضور علیہ السلام کا ان کے لیے ان کا جاننا عیب ہے۔ یعنی اب یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی بری چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے بیان کرنا، فحش طریقے سے بیان کرنا برا ہے۔ تیسرا یہ کہ بدکاروں کے لیے اچھا وعظ بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی جو بدکار ہیں، دل میں جو ہے نا شک و شبہ لے کے چلتے ہیں، ان کے لیے اچھا وعظ بھی جو ہے نا وہ ان کو اور شک و شبہات میں ڈال دے گا۔ یہ وعظ کی خرابی نہیں بلکہ ان کے دل کی خرابی ہے۔ چوتھا یہ کہ قرآن ایک ہے مگر اس کے دیکھنے والی نظر دو قسم کی، قبول کی نظر اور اعتراض کی نظر۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ کیا بولے کہ قرآن پاک تو ایک ہی ہے، دیکھنے والی نظر دو ہیں، ایک قبول والی نظر ہے اور ایک اعتراض والی نظر ہے۔ یعنی تم قرآن کھولے ہی ہو قبول کرنے کے لیے تو وہاں پہ خالی الف پڑھ لو، تم قبول کر لو گے، اور اگر تمہاری نیت اعتراض کی ہے، اس نیت سے تم قرآن کو کھول رہے تو پھر تم اس کو اعتراض ڈھونڈو گے۔ پہلوں کو ہدایت اور دوسروں کو اس سے گمراہی ملتی ہے۔ تو جو قبول کی نظر سے قرآن پاک کو کھولتے ہیں انہیں جو ہے نا کامیابی ملتی ہے، اور جو اعتراض کی نظر سے کھولتے ہیں انہیں گمراہی۔ یہ قرآن کا قصور نہیں بلکہ نظر کا قصور ہے۔ یہی حال صاحب قرآن علیہ السلام کے جمال پاک میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں ہے، جمال میں ہے۔ صدیقی نگاہ دیکھنے والے صحابی بن گئے اور ابو جہلی نظر سے مشاہدہ کرنے والے تائی و عذابی ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تاغی اور عذابی ہو گئے۔ تو اگر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو صدیقی نظر سے دیکھیں تو صحابہ بن گئے، اس رتبے پہ پہنچ گئے، اور ابو جہلی نظر رکھ کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو نہیں دیکھ پائے، اور جو دیکھے وہ تو جو ہے نا عذابی ہو گئے۔ ماں اپنے بچے کو اور نظر سے دیکھتی ہے، ڈائن دوسرے نظر سے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی مچھر سے کمپیر نہیں دی گئی۔ ہاں مکڑی اور مکھی کا ذکر ضرور آیا ہے، تو یہاں یہ فرمانا کہ رب تعالیٰ مچھر کی مثال دشن نہیں فرماتا کیوں کر صحیح ہوگا؟ بولے بھائی قرآن پاک میں کہیں پر بھی مچھر ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے، تو اس آیت میں کیوں آیا حالانکہ مکھی اور مکڑی کا ذکر تھا؟ یہ سوال ہوا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کفار کے اعتراض کا کامل طور پر جواب ہے۔ یعنی اے کافرو، تم تو مکھی اور مکڑی کے ذکر سے مرے جا رہے ہو، حق تعالیٰ تو مچھر بلکہ اس سے بھی حقیر چیز کے ذکر سے نہیں شرماتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں مچھر کا ذکر نہیں آیا، تو سیدھی بات ہے۔ بول رہے بھائی تم مکھی اور مکڑی میں تم اتنا مر جا رہے، بولے اللہ تعالیٰ تو مچھر کا مثال دینے میں اللہ تعالیٰ نہیں شرمتا۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن بہت ہیں کیونکہ ارشاد ہوا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، مگر دوسری جگہ فرمایا گیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ جواب، مومن تعداد میں لاکھوں کروڑوں ہیں، لہٰذا بہت ہے، لیکن کفار کے مقابلے میں کم۔
آیت میں ان کی تعداد کی زیادتی مراد ہے اور وہاں کفار کے مقابلے میں کمی۔ نیز مومن اگرچہ کافروں سے بظاہر کم ہیں لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ، کیونکہ سچے ہیں اور وہ جھوٹے اور تھوڑے تھوڑے سچے بہت جھوٹوں سے زیادہ ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے تو وہی بڑا گروہ ہے، کیونکہ حق عظیم اور بڑا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی حقیقی زیادتی بیان ہوئی اور کفار کی تعداد کی زیادتی اور وہاں مسلمانوں کی تعداد کی کمی بتائی گئی۔ تیسرا اعتراض، اس آیت میں صرف یہ تو بتایا گیا ہے کہ اللہ چھوٹی چیزوں کے ذکر سے حیا نہیں فرماتا، مگر اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کیوں حیا نہیں کرتا۔ لہذا کفار کا اعتراض ویسا ہی باقی رہا، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے حیا نہ کرے وہ خدا نہیں۔ جواب، یہ مسئلہ بالکل ظاہر تھا، اس لیے اس کی وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں آیا اور اہل عرب عام چھوٹی بڑی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی مثالیں دی تو کیا خرابی ہوئی؟ مشرکین تو اس سے خاموش ہو گئے رہے، یہود وغیرہ، ان سے کہا جا سکتا ہے کہ توریت و انجیل میں سدھا اس قسم کی مثالیں موجود ہیں، بتاؤ تم انہیں خدائی کتاب مانتے ہو یا نہیں؟ چنانچہ انجیل میں مثال دی گئی کہ کسی نے اپنے کھیت میں گیہوں بوئے، جب یہ سو گیا تو اس کے دشمن نے اس میں منمنے یعنی گیہوں کی طرح زہریلے دانے بکھیر دیے۔ اس کے غلاموں نے عرض کیا کہ مولی، تیرے کھیت میں گیہوں کے ساتھ منمنے بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی ان کو نہ اکھاڑو ورنہ گیہوں بھی اکھڑ جائے گے، غرض کہ یہ دونوں قسم کے درخت پرورش پاتے رہے۔ جب کھیت کاٹا گیا تب گیہوں کو علیحدہ اور منمنوں کو علیحدہ کر دیا گیا، منمنے جلا دیے گئے اور گیہوں مکان میں بیچ دیے گئے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی نیک اولاد پیدا کی، شیطان نے ان میں برائیوں کے بیج بھی ڈال دیے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں سہتے رہے، مگر پھر بوقت موت مالک نے ان دونوں قسم کے لوگوں کو علیحدہ کر دیا۔ دیکھو اس میں گیہوں اور منمنے کی مثال بیان فرمائی۔ روح البیان شریف تفسیر کبیر و عزیز میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح انجیل میں ارشاد ہوا کہ اے لوگو، تم چھلنی نہ بنو جس میں آٹا نکل جاتا ہے اور بھوسی رہ جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے حکمت کی باتیں نکل جائیں اور سینوں میں حسد رہے، غرض کہ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ اب یہاں پہ پورا کیا بتایا جا رہا ہے کہ سوال کے جواب میں کہ بھئی انجیل، توریت وغیرہ میں بھی ایسی بہت ساری حقیر چیزوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اب کیا تم ان کو قرآن کتاب نہیں، ان کو آسمانی کتاب نہیں مانتے کہ جیسا قرآن میں تم شک اٹھا رہے اس وقت؟ اب ایک مثال یہاں دی گئی کہ انجیل میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہوتا، تو وہ جیسے ہی جو ہے نا گیہوں کے دانے پورے بو دیتا، بیج بوتا، تو اس کے دشمن آ کے کیا کرتے معلوم ہے؟ کچھ زہریلے دانے بھی اس میں پھینک دیتے جس کو منمنے کہا گیا۔ تو بعد میں اس کے غلام بولتے کہ بھائی دیکھو گیہوں کے ساتھ جو ہے نا منمنے کے جھاڑ بھی آ گئے، اب کیا کریں گے؟ تو وہ بولتا کہ بھائی ابھی مت اکھاڑو، کیونکہ آپ چھوٹے پن میں تم اس کو اکھاڑو گے نا تو ساتھ ہی ساتھ گیہوں کے بھی درخت اکھڑ جائیں گے، بولے اس کو بڑھ جانے دو، کھیتی جب بڑھ جائے گی تو گیہوں کے دانوں کی کھیتی الگ سے کاٹ لیں گے، منمنوں کی کھیتی الگ سے کاٹ لیں گے، اس کو جو ہے نا گھر کے لیے بھیج دیں گے استعمال کے لیے گیہوں کو، اور اس کھیتی کو جو منمنے تھے اس کو جو ہے نا ہم جھاڑوں کو جلا دیں گے مثال کے طور پر۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ کیا بولے جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام، یہاں کیا مثال بولی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو پیدا کیا، اس میں بھی شیطان نے کیا معلوم ہے؟ وہ بیج بو دیے کہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی اچھے اور برے دونوں رہتے، بالکل اس کھیتی کی طرح، جو فائدے والی کھیتی اور زہریلی کھیتی، اسی طرح دو طرح کے انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، جو فائدہ بخش ایمان والے لوگ ہیں اور جو زہریلے ہوتے ہیں، جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں خود کو اور دوسروں کو بھی۔ پھر یہاں پہ ایک مثال دی گئی تو یعنی انجیل میں ہے کہ بھئی تم ایک چھنی کی طرح مت ہو جانا، کہ بولے چھنی میں جیسا آٹا یعنی جیسا چھانتے آپ تو پورا آٹا نکل جاتا اور خالی بھوسا بچ جاتا۔ تو بولا یہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کی کیفیت ایسی نہ کر لو کہ بک بک کرنے میں، بڑھاوا دکھانے میں، اپناپن دکھانے میں پن دکھانے میں تمہاری ساری نیکی نکل جائے اور بچ جائے کہ تمہارے اندر صرف حسد بچ جائے، ایسا نہ ہونا۔ اب بتاؤ کہ انجیل خدائی کتاب ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور ضرور ہے تو اس میں بھی تو ایسی مثالیں موجود ہیں، لہٰذا اگر قرآن کریم میں ایسی مثالیں ہوں تو کیا حرج ہے؟ اس کا جواب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اس کا ڈائریکٹ معنی یہ ہوئے کہ اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر ان بدکاروں کو جو کہ توڑتے ہیں وعدہ اللہ کا، پیچھے مضبوطی اس کی
کہ اور کاٹتے ہیں اس کو کہ حکم دیا اللہ نے، جس کا یہ کہ جوڑا جائے، اور فساد پھیلاتے ہیں بیچ زمین کے، یہ لوگ ہی نقصان والے ہیں۔ اس کے لفظی لفظی معنی ہوئے، تفسیر میں اس کو جو لکھا جاتا ہے وہ یہ معنی ہے کہ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ یہ اس آیت کے تفسیر عنوانے ہوئے۔ اس آیت سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ رب ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے، مگر ان لوگوں کی تفصیل نہ فرمائی تھی کہ کن کو۔ اب گمراہ ہونے والوں کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے، مگر چونکہ گمراہوں کی تفصیل سے ہدایت والوں کی تفصیل خود بخود حاصل ہو جائے گی، اس لیے اس کی تفصیل نہ فرمائی گئی۔ یعنی جن لوگوں میں یہ مذکورہ عیب ہیں وہ تو اس سے گمراہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ جن میں یہ عیوب نہ ہو وہ ہدایت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما يضل به الا الفاسقین، فاسقین فسق سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں نکالنا۔ اہل عرب کہتے ہیں فسخت رتبت عن خشرها، یعنی چھہار اپنے پوست سے باہر آ گیا۔ یعنی بولتے ہیں نا اکثر چھہار اپنے پوست سے باہر آ گیا، یعنی کوئی چیز جو ہے نا، کوئی بیج اس کے جو یعنی کور ہوتا ہے اس سے باہر آ جانا۔ کھجور کی گٹلی جو ہے نا کھجور سے باہر آ گئی مثال کے طور۔ شریعت میں اس کے معنی ہیں حق تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا۔ شریعت کے معنی کیا ہوئے؟ فسق، حق تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا، باہر ہو جانا۔ فاسق وہ نافرمان بندہ ہے جو گناہ کبیرہ کرے۔ فسق کے 3 درجے ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ فاسق کون ہے؟ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اور فسق جو ہے، جو گناہ کبیرہ کی جو جڑ ہے اصل فسق، وہ 3 طرح کے فاسق ہوتے ہیں۔ ایک تغابی، انہماک اور حجود۔ تغابی کی اطاعت سے تغابی یہ کہ آدمی اتفاقی طور پر کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے مگر اس کو برا ہی جانتا رہے، یعنی بھائی بولتے نا نادانستہ کوئی ایسا گناہ ہو جانا، آپ چاہتے نہیں تھے لیکن آپ سے ہو گیا کوئی گناہ کبیرہ اور آپ جانتے ہیں کہ برا ہے، وہ غلط ہے۔ یہ پہلے والی یعنی تغابی کی جو ہے نا مثال ہوئی۔ پھر انہماک یہ کہ گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا، اس سے بچنے کی پرواہ نہ کرے مگر اس کو گناہ جانے۔ یعنی دوسرا جو فسق ہے وہ کیا ہے کہ بھئی وہ ایسا ہو جائے کہ وہ تو یعنی جانتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے لیکن پھر بھی کرتا جائے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے کی عادی ہو جانا۔ پھر تیسرا وجود جو ہے، جہود جو ہے نا، یہ کہ حرام کو اچھا جاننے لگا، یعنی اس کی حرمت کا انکار کر دیا، یہ درجہ کفر ہے۔ یعنی تیسرا فسق ایسا ہے کہ گناہ کبیرہ کرتے کرتے اب اس کے عادی ہو گئے، اب اس کو برا بھی نہیں جانتے، اس کو ناک بھی نہیں جانتے، اس کو مزہ آنے لگا وہ کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ درجہ کفر ہے، سیدھے سیدھے کفر ہے۔ تو اب ذرا غور کرو ہماری زندگیوں میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ جو ہے نا ہم بڑا آسانی سے کر دیتے، اور اگر ہم یہ سوچ کے کر رہے کہ وہ نا وہ چلو چلتا بولے گناہ نہیں ہے تو پھر کفر تک پہنچا دے رہا آپ۔ اللہ اکبر۔ پہلے 2 درجے کفر نہیں، اس کا انکار ہی بہت سی صورتیں ہیں، رب کا انکار، نبی کا انکار، کتابوں کا انکار وغیرہ۔ ان سب کی اصل نبوت کا انکار ہے، جس نے سارے انکار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نے اولا نبوت کا انکار کیا، اب رب کے سارے احکام کا انکار ہو گیا۔ یعنی بہت سارے انکار سے پیدا ہو سکتی ہے یہ کیفیت، کتاب اللہ کے انکار سے پیدا ہو سکتی ہے، اللہ کے انکار سے پیدا ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز کے انکار سے پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہاں بولا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اصل انکار ہے، کیونکہ قرآن لانے والے، قرآن بتانے والے، حدیث بتانے والے، اللہ کے بارے میں ہمارا بتانے والے آپ ہیں، اور آپ کا انکار تو اس سب کا انکار ہو گیا۔ تو شیطان نے بھی اولاً کیا آدم علیہ السلام کا انکار کیا نا، نبی کا انکار کیا، اور آج دیکھو اللہ کے سارے احکام کا انکار ہو گیا، سارے احکام کو انکار کرنے لگا۔ اسی لیے حضور نے پہلی تبلیغ میں اپنا اقرار کرایا، پھر توحید وغیرہ کا۔ بے شک آپ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، جب اعلان کرنے کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے، سب سے پہلے آپ نے اپنا اقرار کروایا کہ بھئی کیا تم مجھے سچا جانتے ہو، فلانا فلانا۔ تو سب نے کہا یس، ہم آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھے نہیں، ہم تو جانتے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے، آپ امانت دار ہیں، فلانا فلانا فلانا۔ تب جا کے پھر آپ اللہ کا اعلان کیا، ربوبیت کا اعلان کیا۔ جو شخص کفر و شرک کے علاوہ کسی ہی گناہ کرے مگر عقیدہ نہ بگڑا ہوا ہو تو اگرچہ گناہگار ہوگا مگر کافر نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں قتال کریں، مسلمانوں کا قتل سخت حرام یعنی سخت جرم ہے، مگر قاتل کو قرآن نے مومن فرمایا۔ یعنی 2 مسلمان گروہ لڑ رہے ہیں، گروہ جو ہے نا آپس میں لڑ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی قرآن دونوں کو مسلمان کہہ کے پکارا، کسی کو کافر نہیں پکارے۔ یہاں فاسقین سے یہ تیسرے درجے والے فاسق ہی مراد ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، یہاں منافق کو جو کہ کافر ہیں فاسق فرمایا گیا۔ الذین ینقضون، یہ لفظ نقض سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کھولنا،
چونکہ وعدہ اور عہد اس رسی سے مشابہ ہے جس سے کسی کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، اس لیے وعدہ خلافی کرنے اور عہد توڑنے کو نقص فرمایا گیا، یعنی کھول دینا، یعنی ایک مضبوط رسی سے کوئی چیز کو ہم باندھ دیتے تو وہ بن نہیں جاتی، لیکن وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنے کا مثال کیسی معلوم ہے کہ رسی کو کھول دیا، یعنی کھل گئی۔ عہد اللہ، عہد کے معنی ہے حفاظت، جس کا خیال رکھا جائے، اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ گھر اور زمانے کو بھی اس لیے عہد کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اب عہد اس وعدے کو کہنے لگیں جس کے پورا کرنے کا بہت خیال رکھا جائے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم سے وہ فاسق گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو سکتے ہیں جو اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل سے پہلی کتابوں میں لیا تھا کہ جو کوئی زمانہ خاتم النبیین کا پائے وہ ان پر ایمان لائے۔ یعنی بہت ساری پہلے جو نا بنی اسرائیل کی کتابیں یا صحیفے جو اترے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آخر الزمان نبی آئیں گے، ان کا نام بنام احمد ہوگا، بعض جگہ تو محمد بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا نام محمد ہوگا، اور اگر وہ آئے تو ان پر ایمان لانا، یہ عہد دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ اس سے وہ بنی اسرائیل مراد ہوں گے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پا کر ایمان قبول نہ کیا۔ دوسرا اقوال یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو منافقین اسلام لاتے وقت کرتے تھے، بولتے ہیں جب ایمان لاتے تھے، اندر سے تو منافق تھے لیکن ظاہری ایمان لاتے تھے، یعنی جھوٹا وعدہ۔ اس صورت میں منافقین ان میں داخل ہو گئے، تو اس میں منافقین داخل ہو گئے، بنی اسرائیل داخل ہو گئے جو اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عہد سے میثاق کا عہد ہے۔ اس دن 3 عہد لیے گئے تھے، ایک سارے انسانوں سے، الست بربکم قالوا بلا، یعنی یہ کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ دوسرا انبیاء سے کہ رسالت کی تبلیغ کریں اور دین کو قائم رکھیں، جس کا ذکر اس آیت میں ہوا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ تیسرا علماء سے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ۔ اس صورت میں اس آیت سے سارے ہی کفار مراد ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پہ دیکھو ایک راز کی بات کھلی پھر کہ جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا اشارہ ان سارے بنی اسرائیل سے ہے جو ہے نا پہلے کتابوں وغیرہ میں جو آپ کا ذکر آیا اور بعد میں ایمان وہ نہیں لائے پھر گئے، تمام منافقین اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی جب ازل میں، یعنی جب عالم ارواح میں، عالم بننے سے پہلے، جسم دیے جانے سے پہلے، جب سب روح کی حالت میں تھے، اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تو 3 وعدے تھے۔ عام انسانوں سے ایک وعدہ تھا الست بربکم قالوا بلا والا، جو مشہور ہے کہ کیا وہ تمہارا رب نہیں، اور سب نے کہا بے شک تمہارا رب ہے، یہ وعدہ ہے جو ہم کر کے آگے دنیا میں بھول جاتے ہیں، اپنی جو ہے نا عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، نفسانیت میں پڑ جاتے ہیں، شیطانیت میں پڑ جاتے ہیں، اس وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا نبیوں سے لیا گیا تھا کہ تم جو ہے نا دنیا میں جا کر جو ہے نا یعنی دین پھیلاؤ گے، اللہ کا حکم، یعنی اللہ کا جو ہے نا دین لوگوں کو بتاؤ گے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آؤ گے، یہ جو وعدہ تھا نبیوں سے لیا گیا۔ اور علماء کرام سے بھی جو ہے نا ایک وعدہ لیا گیا کہ تم دین کو نہیں چھپاؤ گے۔ اللہ اکبر، تو یہ 3 وعدے ہوئے میثاق میں، اور ان تینوں کی جو ہے نا آیتیں بتائی گئی۔ الست بربکم قالوا بلا عام انسانوں والی عہد ہے، اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ تو نبیوں والی میثاق ہو گئی، اور پھر وَإِذْ خَذَ الَّذِينَ مِيثَاقَ الَّذِينَ یہ علماء والی ہو گئی۔ تو ان سارے چیزوں میں سارے، یعنی اس آیت میں سارے کفار مراد ہیں۔ من بعد میثاقہ، میثاق وثق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مضبوطی، یہ مزدور ہے جیسے میلاد اور میعاد، اس کے معنی ہیں مضبوط کرنا۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے عہد کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اس میں بہت گفتگو ہے کہ اس جگہ عہد کی مضبوطی سے کیا مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ دنیا میں توحید و رسالت کے جو دلائل قائم فرمائے گئے ہیں وہ اس وعدے کی مضبوطی ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا تشریف لانا، آسمانی کتابوں کا اترنا، علماء کرام کے وعظ، یہ اس کی پختگی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نبی اسرائیل حضور کی تشریف آوری سے پیشتر قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے، یہ اس عہد کی مضبوطی تھی۔ پھر آپ کا زمانہ پا کر کفر کرنا اس کا توڑنا ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ کفار جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو توحید کر لیتے ہیں، تو عہد کر لیتے ہیں کہ اگر خدا ہم کو اس سے نجات دے تو ہم نیک بن جائیں گے، مگر نجات پا کر پھر اسی گمراہی پر قائم رہتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ قطع سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا، توڑنا۔ نقص و قطع میں یہ فرق ہے کہ نقض رسی کے کھولنے کو کہتے ہیں جس سے اس کی بناوٹ بگڑ جائے، اور قطع کاٹنے کو کہ جس سے بناوٹ تو قائم رہے لیکن بیچ سے ٹوٹ جائے۔ جو شخص رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا
تو اس کا رشتہ تو قائم رہتا ہے مگر محبت ٹوٹ جاتی ہے، مگر جو وعدے پر قائم نہیں رہتا اس کا وعدہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں نقض فرمایا گیا تھا اور یہاں قطع۔ ما امر اللہ ان یؤصل، یہ کفار کا دوسرا عیب ہے، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے جوڑنے کا حکم دیے ہیں اگر وہ ہم توڑتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ان کفاروں کی طرح ہو جائے گا۔ اس آیت میں بہت گنجائش ہے کہ اس میں دنیا دین کے سارے تعلق آ گئے، اس کی تفصیل کے لیے دفتر چاہیے۔ ہم ایسا مختصر قاعدہ عرض کرتے ہیں کہ جس سے تمام رشتوں کا حال معلوم ہو جائے۔ انسان کے رشتے اور تعلق کل دو قسم کے ہیں، انسان کے رشتے اور تعلق کل دو قسم کے ہیں، ایک روحانی رشتے، دوسرے جسمانی رشتے۔ روحانی 5 ہیں، اب غور سے سنیے، روحانی رشتے 5 ہیں، ایک حق تعالیٰ سے، دوسرا انبیاء کرام سے، تیسرا آسمانی کتابوں سے، چوتھا علماء و مشائخ سے جس سے پیر بھی شامل ہیں، پانچواں عام مسلمانوں سے۔ اسی طرح جسمانی رشتے بھی چند ہیں، ماں باپ سے، اولاد سے، بھائی بہن سے، بیوی سے، عام قرابت داروں سے، اپنے گھر کے پالے ہوئے جانوروں سے، جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے۔ کامل وہ شخص ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے، اللہ کی عبادت کرے، انبیاء پر ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے، علماء مشائخ و پیر کی خدمت کرے، مسلمانوں پر مہربان رہے، ماں باپ کو راضی رکھے، بیوی بچوں کو کمائے کر کھلائے، اہل قرابت کی مصیبت میں کام آئے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ جس کا احسان زیادہ اس کا حق مقدم۔ اسی لیے سبھی حقوق سے اللہ اور اس کے رسول کے حق زیادہ قوی ہیں کہ انسان سب سے جان زیادہ قوی ہیں کہ ان سب سے جان ملی، ان سے ایمان۔ پھر جسمانی حقوق والوں کے مقابلے میں روحانی حقوق اعلیٰ ہیں۔ یعنی یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم دکھتے نا اکثر بولتے دیکھو کہ بھئی فلانی جگہ دعوت ہے، بولے آج ہم محفل میں نہیں آ سکتے، بولے فلانی جگہ جو ہے نا ہم کو بیوی بچوں کو لے کے جانا ہے، بولے آج تفسیر نہیں سن سکتے۔ یہاں کیا بولا جا رہا قرآن میں دیکھیے آپ کہ جو روحانی رشتے بتائے گئے وہ مقدم ہیں، وہ عین ہیں، بعد میں پھر جسمانی رشتے آتے ہیں، کیونکہ تم کو جو جان ملی وہ اللہ سے، تم کو جو ایمان ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم کو جو ہدایت ملی وہ قرآن سے، تمہارے اندر جو ہے نا وہ جو کلمہ طیبہ تم کو جو نصیب ہوا وہ اپنے پیر سے، مشائخ سے۔ تو بولا کیا جا رہا ہے کہ روحانی رشتے زیادہ اہمیت والے ہیں، بعد میں پھر جسمانی رشتے آئیں گے۔ اسی لیے علم اور شیخ اور پیر کا حکم ماں باپ کے حکم پر مقدم ہے، کیونکہ ماں باپ ہم کو اوپر یعنی عالم الارواح سے نیچے لائے، اور علماء مشائخ و پیر نے ہم کو نیچے سے اوپر لے جائے، اوپر پہنچائے۔ یعنی میرے ماں باپ جو ہے نا ایک مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا اوپر سے نیچے لے کر آئے، لیکن یہ جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، پھر سے جو قرآن کی ہدایت پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو گویا پھر آپ کی روحانی جو ہے نا پرواز کرتی ہے، اوپر چڑھتی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، ہر وہ چیز کو، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی جو ہے نا کمتر جانے اور مجھ سے زیادہ محبت کریں، اللہ، تبھی تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ پھر جسمانی رشتہ داروں میں بھی یہی ترتیب ہے کہ حق بقدر احسان، سب سے مقدم ماں کا حق، سب سے مقدم ماں کا، سب سے بڑا ماں کا حق ہوتا آپ کا، پھر باپ کا، پھر دیگر اہل قرابت کا، پھر بعد میں سب رشتہ دار آتے ہیں۔ حقوق کی پوری تحقیق انشاءاللہ 13ویں سطح پارے یعنی پارے میں آگے جو ہے نا ذکر ہوگا تو آئے گی میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ جس نے اپنا رشتہ غلامی حضور سے مضبوط کر لیا اس نے سارے رشتے جوڑے، اور جس نے حضور سے رشتہ غلامی توڑ لیا اس نے سارے رشتے توڑ لیے۔ حضور کے رشتے میں سارے رشتے آ جاتے ہیں، اس لیے کافر اگر عمر بھر اللہ کی عبادت اور والدین کی اطاعت کرے، تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتا رہے، اس آیت میں داخل رہے گا۔ سچا مومن کبھی ان رشتوں کو توڑ سکتا ہی نہیں۔ دیکھو اہل عرب اسلام سے پہلے رشتے توڑ چکے تھے، بت پرستی، بچوں کو زندہ دفن کرنا، زندہ جانوروں کے اعضاء کھا جانا ان کا عام طریقہ تھا۔ مسلمان ہو کر ان کے سارے رشتے جڑ گئے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ کفار کا تیسرا عیب ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کے ایمان قبول نہیں کرتے، یا اس طرح کہ لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، یا اس طرح کے مال و عزت کی تمام بری رسمیں پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کے شہوت اور غصے میں پھنس کر قتل و خون، مار پیٹ، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کو زمین میں رب تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ کافر رہے، لہٰذا کافر کو جو کام بھی کرے وہ فساد ہی ہے۔ اب یہاں اس کو پھر سے غور سے سنیے آپ
کیا فرما رہے بھائی؟ دنیا میں فساد پھیلانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ اگر غصے میں آ کر جو ہے نا، نفسانیت میں پڑھ کر جو ہے نا، اگر آپ مار پیٹ کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، تو پھر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بھیجا امن کے لیے، پیس کے لیے، اور اس کے برعکس اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس آیت کے زمرے سے آپ کافر ہیں۔ آپ ان لوگوں میں جیسے ہو گئے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جو قرآن پاک کیا کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ وہ کافر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! واہ 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 واہ! ذرا غور کرو اپنے کرداروں پہ، جو آج ہم معاشرہ مسلمانوں کو جو معاشرہ ہے ہم جو لے کے چل رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ قرآن ہم کو کیا بتا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ کفار کے عیوب کا انجام ہے، یعنی جنہوں نے وہ ذکر کیے ہوئے عیب اختیار کیے وہ سخت نقصان میں رہے۔ تاجر کو نقصان تین قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اصل رقم لوٹ آئے، نفع حاصل نہ ہو، یعنی جو انویسٹ کیے تھے انویسٹمنٹ تو آ گیا لیکن بینیفٹ نہیں آیا، پروفٹ نہیں آیا۔ دوسرے یہ کہ اصل رقم بھی پوری وصول نہ ہوئی، بولے انویسٹمنٹ بھی گیا، پروفٹ بھی گیا۔ تیسرا یہ کہ اصل رقم کے علاوہ وہ بھی نقصان ہو، یہ کفار تیسری، یعنی اب ایک تیسرا ہوتا وہ کیا ہوتا کہ بولا دیوالا ہی آؤٹ ہو جاتا، پورا بزنس ہی چلا گیا، بولے انویسٹمنٹ بھی گیا، بزنس بھی گیا، پروفٹ بھی گیا۔ یہ کفار تیسری قسم کے خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ ان کو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، زبان، عقل، ہوش کی رقم عطا فرمائی گئی تھی کہ اس سے تجارت کر کے نیک اعمال کا نفع حاصل کریں، انہوں نے کفر کر کے اعمال تو کیا اصل پونجی بھی برباد کر ڈالی۔ اللہ اکبر! کیونکہ آخرت میں جو ہے یہ آنکھ، ناک، کان سب گواہی دیں گے کہ اللہ تو نے ہم کو دیا تھا یہ کام کے لیے، آنکھ دیا تھا حق دیکھنے کے لیے، اس نے کیا کیا؟ بولے فحش کلامی، اس نے فحش دیکھا، اس نے آنکھوں سے زنا کیا، بولے زبان دیا تھا حق کلام کرنے کے لیے، یہ جھوٹ بولا، یہ بہتانی کرنے لگا، یہ جو ہے نا چغلی کرنے لگا، سب بولیں گے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں۔ کیا بول رہے؟ دیکھو، واہ 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 واہ! بولے اس کی تفسیر سن کے اپنے آپ میں جھانکو، اپنے دل میں دیکھو کہ تم کس کیٹیگری میں آ گئے، کس کیٹیگری میں تم ہو۔ کوئی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو جان سکتے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ فرمایا گیا کہ جس میں یہ چار عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہے اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کے مضبوط کر کے توڑ دے، توا میثاق والا عہد توڑے، یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو توڑے، یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے وقت جو استقامت کا وعدہ کیا تھا وہ توڑ دے۔ اللہ اکبر! تیسرے یہ کہ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے، یعنی رب کو توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہو، علماء و مشائخ کی بات نہ مانے، قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی مصیبت میں کام نہ آئے۔ چوتھا یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے، ایسا شخص قرآن کریم سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ پورا نقصان و خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر! سیدھا سیدھا ایک دم ویری سمپل ٹرم میں سمجھا دیا گیا، دیکھو پورا تفسیر کا جز جو ہے اس آیت کا وہ سمجھا دیا گیا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اصل ایمان محض قرآن کے پڑھنے سے نہیں ملتا، کیونکہ ایمان تقم ہے، اور قرآن پاک بارش کا پانی ہر جگہ پہنچتا ہے، لیکن جہاں جیسا بیج ہوگا ویسا درخت اگے گا۔ یہ تقم در حقیقت محبت خدا اور رسول ہیں جو کہ محض فضل الہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ وعدہ، عہد اور میثاق میں کچھ تھوڑا فرق ہے۔ وعدہ تو یہ کہ کسی کو بھلائی کا امیدوار بنایا جائے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو یا نہ ہو۔ میں نے آپ سے زبانی کہہ دیا کہ میں تم کو فلاں چیز دوں گا، کوئی ایسا ظاہری انتظام نہ کیا جس سے کہ مجھے پورا کرنا پڑ جائے۔ عہد وہ وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کی ذمہ داری بھی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور پختگی بھی، جیسے میں آپ سے کوئی وعدہ کروں، اس پر گواہ بھی بنا لوں اور تحریر بھی کر لوں اور اس تحریر کی رجسٹری بھی کر لوں، جیسا وعدہ ویسے ہی اس کی ذمہ داری۔ عام وعدے کے خلاف کرنا بھی جرم، عہد کے مخالفت کرنا اس سے زیادہ جرم، میثاق توڑنا سب سے بڑا جرم۔ حق تعالیٰ نے بندوں سے نہایت مضبوط عہد و پیمان لیے تھے، اب جو اس کو توڑے وہ یقیناً حکومت الہی کا مجرم ہے۔ یعنی یہاں کیا مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک سمپل وعدہ ہوتا کہ بھائی میں تم کو فلانی چیز دوں گا، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی پڑھائی لکھائی ہوئی، ایسی باتیں میں بول دیے، مذاق میں آپ بول دیے، تو وہ کوئی وعدہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ بھی جرم ہے، وہ بھی جو ہے نا کسی کو بول کے جو ہے نا پھر آپ پورا نہیں کرنا، وہ بھی جرم ہے۔
لیکن ایک وعدہ یہ ہوتا کہ جیسا کہ آپ کسی کو زمین بیچیں مثال کے طور پہ، تم آپ نے اگریمنٹ بنا لیے، گواہ بنا لیے، رجسٹری ہو گئی، سب ہو گئی، اب اس کو تو توڑ نہیں سکتے آپ، اور توڑیں گے تو پھر بہت بڑا کیس پڑ جائے گا، جرم ہو جائے گا مثال کے طور پر۔ لیکن اس سے بھی بڑا وعدہ ہے، وہ کون سا عہد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ آپ نے عہد لے کے آئے جب آپ عالم ارواح میں تھے، جب کوئی جسم عطا نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ نے اللہ سے وعدہ کی، وہ ایسا وعدہ ہے جس کا توڑنے کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فائدہ یہ کہ بادشاہ کی فرمان برداری کے لیے جو بھی کشت و خون وغیرہ کیا جائے وہ فساد نہیں بلکہ عین اصلاح ہے، مگر اس کی مخالفت کرنا بغاوت اور فساد۔ ڈاکوؤں اور پولیس میں گولی چلی، بہت کشت و خون ہوا، ان دونوں نے ایک ہی کام کیا، مگر ڈاکو فسادی ہے اور پولیس فسادی نہیں ہے۔ اسی طرح کفار اور مسلمانوں میں فی سبیل اللہ جنگ ہو تو کفار مفسد ہیں اور مسلمان مصلح یعنی صحیح ہیں۔ اسی طرح عالم دین کوئی ضروری مسئلہ بیان کرے اور بد مذہب اس پر شور مچائے، فتنہ برپا کریں تو اگر چونکہ تو اس کو فساد کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عالم دین مصلح ہے، یعنی جو عالم ہے وہ صحیح ہے۔ یزیدی اور حسینی لشکروں میں جنگ ہوئی، یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح تھے اور یزید مفسد یعنی وہ فسادی تھے۔ چوتھا یہ کہ اگر انسان اچھے جسم کو دنیاوی کاموں میں مشغول رکھے اور آخرت کو بھول جائے، وہ چاہے امیر کبیر بن جائے نقصان میں ہے، کتنا بھی بڑا کروڑپتی بن جائے وہ نقصان میں ہے۔ اور جو شخص رب کو راضی رکھے خواہ وہ غریب ہی رہے فائدے میں ہے، کیونکہ زندگانی کا مقصد رضائے الہی ہے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ کروڑپتی بن کے مرو، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ رضائے الہی حاصل کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کریں۔ پانچویں یہ کہ قرآن شریف سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا رشتہ غلامی حضور سے قائم ہو، اگر ان سے کٹا تو قرآن سے گمراہی ملے گی، جیسا کہ یقطعون ما امر اللہ سے معلوم ہوا۔ اس لیے کافر کو پہلے قرآن نہیں پڑھاتے، کلمہ پڑھا کر حضور علیہ السلام سے رشتہ غلامی قائم کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھاتے ہیں۔ حضور نے پہلی تبلیغ میں پہلے اپنی پہچان کرائی، پھر اور کچھ فرمایا، غرض کہ قرآن کتاب اللہ ہے، حضور نور اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے اور حضور نور اللہ ہے، نور کے بغیر کتاب نہیں فائدہ دے سکتی۔ صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ الفاظ لباس ہیں اور حقیقت مانے، اس کی اصل بصارت یعنی آنکھوں سے تو لباس اور بصیرت دل کی روشنی سے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کفار چونکہ دل کے اندھے تھے اس لیے ان کے کانوں میں ان مثالوں کے فقط الفاظ پہنچے، جیسے جانور کے کان میں مالک کے فقط آواز پہنچتی ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ الفاظ بے معنی ہیں۔ لیکن مومن نور ایمانی کی حقیقت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ نہیں، یہ رب کا کلام ہے، چونکہ نور ایمان سے نور قرآن اور نور قرآنی سے رضا رحمان اور حور و قصور جنہ یعنی جنت کی حوریں اور محل حاصل ہوتے ہیں۔ جو اس نور سے محروم وہ ہر نعمت سے محروم، جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا، چونکہ رحمان غفار بھی ہے اور قہار بھی، اس لیے اس کا قرآن شفا بھی ہے اور شقا یعنی بد نصیبی بھی۔ شقا ان لوگوں کے لیے ہے جو پیدائش کے دن نور کے چھینٹے سے بچ کر فاسق ہو گئے اور توحید و عبادت اور اخلاص کے وعدے کو توڑ بیٹھے، اور جنہوں نے اس راستے کو کاٹ دیا جو حق سے ملانے والا تھا اور جس پر چلنے کا حکم تھا، یعنی خالق چھوڑ کر مخلوق سے ملے اور دل کی زمین کو بگاڑ ڈالا۔ وہ اس طرح کے نہ تو اس میں توحید کا بیج بویا اور نہ اس کو انبیاء اکرام کی اطاعت کے پانی سے سیراب کیا، بلکہ شرک و تقم بو کر اغیار کی صحبت میں اس کو خراب پانی دیا، لہٰذا وہ اس میں سخت نقصان میں رہیں، کیونکہ ان کے فطری ایمان کی کتنی اسے پانی کی کھیتی اس پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو گئی۔ اب جب کہ مومن اپنا کھیت کاٹے تو یہ حسرت سے ہاتھ کاٹے گے، اور جب مومن پھل کھائیں گے تو یہ غم کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کافر رشتوں کو توڑے وہ گمراہ ہیں، اور سدھا کافر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، خیرات صدقات کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اپنے پیسے سے نفع پہنچاتے ہیں چاہے کہ وہ گمراہ نہ ہوں۔ جواب، رشتہ جوڑنا اور حقوق کا ادا کرنا جب ہی معتبر ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے ہو۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت، بہن بھائی کے حقوق کی ادائیگی بلکہ نماز روزہ اس لیے کرتا ہو کہ دنیا میں اس کا نام ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ کفار یہ سارے کام اپنے نام کے لیے
یا بتوں کے راضی کرنے کے لیے یا رب کو راضی کرنے کے لیے ہی مگر بغیر واسطہ مصطفیٰ کرتے ہیں، اس لیے ان کے کسی کام کا اعتبار نہیں۔ جیسے کہ ہمارے جاہل مسلمان شادی کے موقع پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر رب کے لیے نہیں، رسموں کی پابندی اور دنیا کے دکھاوے کے لیے، لہٰذا یہ سب برباد ہیں، نہ دنیا میں نام ہو نہ آخرت میں کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک اس میں بہت دلچسپ جو ہے نا ارادہ ہے، یعنی بہت بہت دلچسپ ہے کہ یہاں پہ ایک بات کہی گئی کہ میثاق کے دن کا وعدہ جب کسی کو یاد ہی نہ رہا تو بیکار ہے۔ کسی نے کہا میثاق کا وعدہ یعنی جو عالم ارما میں وعدہ کر کے آئے کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ اس کا جواب بیکار جب ہوتا جب یاد دلایا بھی نہ جاتا، بیکار تب ہوتا جب یاد دلایا ہی نہ جاتا۔ حق تعالیٰ نے نبیوں نے، کتابوں نے، علماء مشاقین نے، پیر کے ذریعے یاد دلایا، پھر بیکار کیوں رہا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ گورنمنٹ کے یہاں آپ نے کیا ہے بے نامہ تحریر کر کے رجسٹری کرا دیا، اب آپ کو وہ یعنی بیچنا یاد رہے یا نہ رہے آپ کو بہرحال پابندی کرنا پڑے گی۔ اگرچہ یہ یہاں کفار سے خطاب ہے مگر مسلمانوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ جب کتا اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا تو مومن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیوں کریں؟ اگر یہ خیال رہے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.